جو اس میں نظر آ رہے تھے وہ تو ہو گئے بری، اور جو نہیں تھے ان کے خلاف سماعت چل رہی ہے۔ فیصلہ کیسے کریں گے؟ یورپ جنگ بندی کے بغیر آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور ٹرمپ براہ راست ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات امن کی طرف ایک اہم قدم ہے؟ اس دفعہ ایک بہتر کیا ہوا کہ وائٹ ہاؤس میں جو تلخ ملاقات بٹوین صدر ٹرمپ اور زیلنسکی کے فروری میں جو ہوئی تھی، اس دفعہ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی۔ جہاں تک دیکھا جائے ٹرمپ کا موقف کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ضروری نہیں، یہ ناظرین ماسکو کے موقف سے ملتا جلتا ہے۔ ناظرین، یورپین اتحادیوں کی جو تشویش ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج سارا دن کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ آج بات کریں گے، اس کو اپنے ویلاگ میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اپنے دستاویزات کو جمع کروائیں، اور کل تک کے لیے سماعت 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ چونکہ جج صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے بھی پڑھنے کے لیے ٹائم دیا جائے، تو وہ آج انہوں نے پڑھنا تھا، اور اس لیے پھر انہوں نے کل تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا۔ عدالت میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر بھی موجود تھے، اور پروسیکیوٹر جناب ذوالفقار نقوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر علیمہ خان بھی عدالت میں موجود تھی۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر CCTV کیمرہ دیکھیں، جو اس میں نظر آ رہے تھے وہ تو ہو گئے بری، اور جو نہیں تھے ان کے خلاف سماعت چل رہی ہے۔ فیصلہ کیسے کریں گے؟ ناظرین، بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عمران خان بانی اور سپریم لیڈر ہیں، اور شاہ محمود قریشی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہیں نہیں جا رہے، چونکہ پارٹی کو شاہ محمود قریشی کی بہت اس وقت ضرورت ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ تو بری، اور جنہوں نے پارٹی کے حق میں نعرے لگائے ان کو 10-10 سال قید سزا دے دی گئی۔ ناظرین، اب آتے ہیں پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، جو اس وقت جاپان کے دورے پہ ہیں۔ انہوں نے جاپان کے شہر یوکوہاما کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے مختلف ترقیاتی اداروں کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ مختلف لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اسٹڈی بھی کی، جس میں صاف پانی کمپنی کی اسٹڈی بھی انہوں نے کی اور دیکھے بھی، اور واٹر ٹریٹمنٹ، جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے، اس پلانٹ کو بھی دیکھا، اس پہ بھی غور کیا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، چونکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ تمام جو جاپان جیسے ترقی یافتہ ممالک، جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم وہی سیم ٹیکنالوجی وہ پنجاب کے اندر لے کے آئیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں چونکہ وہ بڑی پرٹیکولر ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پنجاب میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ سو انہوں نے اس پر بھی بڑا تفصیلی انہوں نے وہاں پہ اس کو دیکھا، اور وہ چاہتی ہیں کہ تمام کا تمام پنجاب کے اندر یہ پورا سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کا بھی دورہ کیا، چلڈرن ہاسپٹلس کا بھی دورہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے وہ پاکستان آئیں گی تو پنجاب میں بھی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، یعنی چھوٹے چھوٹے نواز شریف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنائیں گی۔ ناظرین، اب آتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ہندوستان کا دورہ کیا اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی۔ دونوں نے اچھے باہمی تعلقات پر رضامندی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ دشمنی چھوڑ دی جائے، بلکہ ایک نہ ٹینشن نہ پیدا کی جائے، بلکہ ایک اچھے ماحول میں ملکوں کو چلایا جائے، ملکوں کی عوام کے لیے بہتری کی جائے، اور درست حکمت عملی کے ساتھ باہمی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ عالمی تناظر میں یہ ملاقات بڑی ہی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ 20 اگست کو چائنا، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات شیڈیول ہے۔ اس تناظر میں عالمی جو منظرنامہ ہے اس پہ یہ ملاقات بہت اہم قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ملاقات جو چائنا اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ اہم اس وقت کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ، رشیا اور یورپ کے ساتھ یوکرائن کے مسئلے میں بزی ہے، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے چائنا نے ایک نئی کوشش کی ہے کہ وہ انڈیا کو بھی اپنے ہاتھ میں کرے، اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو ٹھیک کرے۔ روس اور یوکرین کی جنگ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ آج وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک خوشگوار ماحول میں ایک ملاقات ہوئی، جس میں یورپ کے بڑے بڑے رہنما بھی شریک ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات امن کی طرف ایک اہم قدم ہے یا ولادیمیر پوٹن کے موقف کی جیت؟ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے الاسکا کے اندر صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، جو ایک بے نتیجہ سی تھی، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اس دفعہ ایک بہتر کیا ہوا
کہ وائٹ ہاؤس میں جو تلخ ملاقات بٹوین صدر ٹرمپ اور زیلنسکی کے فروری میں جو ہوئی تھی، اس دفعہ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی۔ زیلنسکی نے ایک شکریہ کا خط بھیجا تھا امریکن جو فرسٹ لیڈی ہیں، ان کو کہا تھا کہ جو ہمارے بچے وہاں پہ رشیا میں قید ہیں ان کے لیے مہربانی کی جائے، تو وہ اس خط کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کی وجہ سے وہ بچے واپس یوکرائن پہنچ گئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ یوکرائن کو بہترین تحفظ دے گا، لیکن جب بات آئی نیٹو کی اور فوجی امداد کی تو اس پہ وہ خاموش رہے۔ یورپین رہنماؤں کی جو اس وقت وہاں پہ موجودگی وہ بہت اہم تھی، جن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر، جس میں جرمن چانسلر فریڈرک، یورپین کمیشن کے صدر، نیٹو کے چیف اور اٹلی کے وزیر اعظم موجود تھے۔ جرمن کے چانسلر نے یہ کہا کہ بغیر جنگ بندی کے کوئی امن معاہدہ کار فرما نہیں ہوگا، جبکہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ضروری نہیں بلکہ براہ راست ڈیل ہونی چاہیے۔ زیلنسکی نے اس دفعہ جنگ بندی کا مطالبہ دہرانے کی بجائے مزید فوجی امداد اور انٹیلیجنس بڑھانے پر بہت زور دیا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ ٹرمپ کا موقف پیوٹن کے بالکل قریب ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے ٹرمپ کا موقف کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ضروری نہیں، یہ ناظرین ماسکو کے موقف سے ملتا جلتا ہے۔ ناظرین، پیوٹن کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے، آرزو رہی ہے کہ جنگ بندی کے بغیر ہی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو، اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی بھی وہی سوچ ہے جو کہ پیوٹن کی ہے۔ ناظرین، یورپین اتحادیوں کی جو تشویش ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپ سمجھتا ہے کہ جنگ بندی کے بغیر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پیوٹن کے جو موقف ہے اس کو تقویت ہوگی تاکہ وہ یوکرائن پر دباؤ بڑھا سکیں۔ اسی لیے یورپین قیادت ٹرمپ کی اس بات پر شک کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ اختلاف نیٹو کے اندر بھی اختلاف پیدا کر رہا ہے اور ٹینشن پیدا کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر زیلنسکی کی جو حکمت عملی ہے اس میں بھی نرمی پیدا ہوئی ہے۔ زیلنسکی کا جنگ بندی کے معاملے پر پیچھے ہٹنا اس بات کی علامت ہے کہ یوکرائن امریکی اور یورپی سیاست کے بدلتے بیانیے سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے تاکہ امداد جاری رہے۔ یہ عملی سیاست تو ہے، مگر اس سے یوکرائن کے اندر جو اندرونی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ٹرمپ کے بڑے بڑے دعوے 6 ماہ میں 6 جنگوں کا خاتمہ انتخابی نعرے سے زیادہ لگتا ہے۔ وہ میڈیا پر الزام لگا کر اپنی پالیسی کو تنقید سے بچانا چاہتے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ زیلنسکی اور رشیا کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس کی یہ ملاقات بے شک ایک اہم سفارتی کامیابی تھی، لیکن کوئی ٹھوس امن فارمولہ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا۔ یورپ جنگ بندی کے بغیر آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور ٹرمپ براہ راست ڈیل کی بات کرتے ہیں، اور زیلنسکی اپنی حکمت عملی ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ امن کی طرف ایک پیش رفت ہے یا پیوٹن کے موقف کی جیت؟ ناظرین، یہ ایک کھلا اہم سوال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔